حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک پہلی حدیث میں تو کتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمیں خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم لوگوں کا دھیان کہاں پہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا نماز کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اور اس کے بعد اس حدیث کے اندر آخری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دن کے گناہ جو ہے جو چلنے سے ہوں، جو سننے سے صادر ہوئے ہوں، جو آنکھوں سے ہوں، جو دل میں پیدا ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ شانہ اچھی طرح وضو کرنے سے اور پھر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔